بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں دوستی ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے، اور دوستی کی ڈور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ زندگی بھر دوستی کو قائم رکھتی ہے۔ آپ نے دوستی کے بہت مثالیں دیکھے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے انسانوں کی دوستیاں جو انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہوئی ہے اور بڑی مثالیں قائم کی ہے۔ تو بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ انسان اور پینگوئن کی دوستی۔ دوستو 2011 میں جوائی ڈیسوزا نامی شخص نے ایک پینگوئن کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ یہ پینگوئن گندے پانی میں اور کیچڑ میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ ڈیسوزا کو پینگوئن کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اسے گھر لے آیا۔ وہ ایک ہفتے تک اس کے بالوں کو صاف کرتے رہے اور پینگوئن کو نہلاتے، روز اسے کھانے کو مچھلیاں دیتے۔ ڈیسوزا نے اس کی خوب خدمت کی اور ایک نئی زندگی دی، اور یہی ان کی دوستی کی وجہ بنی۔ ڈیسوزا پینگوئن کی مکمل ٹھیک ہو جانے پر اسے دوبارہ سمندر میں چھوڑ آیا، لیکن ڈیسوزا کی محبت اور پیار پینگوئن نہ بھول سکا، اور اب وہ پینگوئن ہر سال 8000 میل تیر کر ڈیسوزا سے ملنے آ جاتی ہے اور کچھ مہینے ساتھ رہ کر پھر چلی جاتی ہے۔ ہچیکو ڈاگ۔ ہچیکو ڈاگ ایک ایسی ڈاگ کی کہانی ہے جس کی وفاداری کے قصے جاپان اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہچیکو کو ٹوکیو کے پروفیسر اجاپورو نے پال رکھا تھا۔ پروفیسر نے ہچیکو کو بچپن سے پالا تھا اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بن گیا تھا۔ پروفیسر اپنے ڈاگ کو بہت پیار کرتا تھا اور بیٹے کی طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پروفیسر ٹوکیو یونیورسٹی میں لیکچرر تھا اور ان کو کالج جانے کے لیے ہر روز ٹرین سے سفر کرنا پڑتا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ہچیکو ان کے ساتھ گھر سے نکل کر اسٹیشن تک انہیں چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ وہ پروفیسر کو اسٹیشن چھوڑتے اور شام کو واپس اس کو لینے آتا۔ یہ 21 مئی 1925 کی تاریخ تھی۔ ہچیکو ہمیشہ کی طرح اس دن بھی پروفیسر کے انتظار میں اسٹیشن سے باہر بیٹھا رہا، لیکن وہ نہیں لوٹے کیونکہ پروفیسر سپرل ہیمریج نام کی بیماری سے جوجھ رہے تھے اور کام کے دوران ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ پروفیسر کی موت کے بعد بھی ہچیکو اپنی ساری زندگی صبح اسٹیشن جاتا اور شام تک اپنے مالک کا انتظار کرتا، اور اس کی وفاداری کی وجہ سے اسی اسٹیشن پر ہچیکو کا ایک پتلا بنایا گیا ہے، جس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے۔ مگرمچھ اور انسان کی دوستی۔ گلبرٹ وشڈل عرف چیٹو ایک اینیمل لور ہے۔ 1991 میں ڈنمارک میں کئی میٹر لمبا اور 1 ٹن وزنی مگرمچھ دیکھا گیا جو بندوق کی گولی سے گھائل تھا۔ مگرمچھ کو تڑپتا دیکھ کر چیٹو سے رہا نہیں گیا۔ اس نے مگرمچھ کو ایک ناؤ میں رکھ کر ایک سیف جگہ پر لے گیا، جہاں انہوں نے مگرمچھ کا علاج کیا اور اس مگرمچھ کا نام پوچو رکھ لیا۔ جب پوچو ٹھیک ہو گیا تو چیٹو نے اس کو نارمل زندگی گزارنے کے لیے اسے پاس کے ایک جھیل میں چھڑوا لیا، لیکن اگلے ہی روز چیٹو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پوچو ان کے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ پہلے تو چیٹو ڈرا، لیکن پھر اس کے پاس گیا تو مگرمچھ جو کا تو رہا اور چیٹو کو یہ احساس دلایا کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہے گا، اور آہستہ آہستہ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پانی میں کھیلتے اور نہاتے۔ کئی سال دوستی کے بعد اس مگرمچھ کی 50 سال کی عمر میں موت ہو گئی اور چیٹو ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا۔
بلی اور انسان۔ اٹلی کے رہنے والی رینو روزلی اپنی بلی ڈوڈو سے بہت پیار کرتی تھی۔ گھنٹوں تک ایک ساتھ کھیلتے رہتے تھے، لیکن 71 سال کی عمر میں روزلی کی موت ہو گئی۔ 22 ستمبر 2011 کو اس کی موت واقع ہوئی۔ روزی کی موت پر ڈوڈو بہت اداس ہو گئی اور 1 سال تک ان کی قبر پر جاتی اور افسوس کرتی اور روتی۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بلیوں کو منحوس مانتے ہیں۔ اس بلی کا اپنے مالک کے قبر پر جانا لوگوں کو منحوسیت لگی تھی، اسی لیے بلی کو پتھر مار مار کر وہاں سے بھگاتے تھے۔ لیکن جب بھی موقع ملتا یہ ڈوڈو مالک کے قبر پر جاتی اور گھنٹوں تک وہاں بیٹھی رہتی۔ شیر اور انسان۔ 1969 میں انتونی اور ان کا دوست رینڈرمتھ زو میں گئے۔ وہاں ان کو ایک شیر کا بچہ دکھائی دیا۔ زو کا قانون تھا کہ جس کو جو اینیمل پسند آئے وہ ان کو خرید سکتے ہیں۔ وہ شیر کا بچہ ان کو بہت پسند آیا اور انہوں نے خرید لیا اور اس کا نام کرسچن رکھ لیا اور گھر لے آئے۔ گھر میں انہوں نے کرسچن کو اپنے فرنیچر سٹور میں رکھا، ایک باغیچے میں بچوں سے کھیلتا رہتا اور رینڈر اور سمتھ کے ساتھ ان کی کھلی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر گھومنے جایا کرتا تھا۔ جب کرسچن بڑا ہو گیا تو اسے ایک پالتو جانور کی طرح رکھنا پاسبل نہیں تھا، تو دونوں دوستوں نے کرسچن کو افریقہ کے جنگل میں چھوڑ دیا۔ 1 سال بعد سمتھ اور انتونی کو اپنے دوست کرسچن سے ملنے کا دل ہوا، تو دونوں دوست افریقہ کے جنگل کی طرف نکلے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ کیا کرسچن 1 سال بعد اپنے دوستوں کو پہچانے گا۔ مگر آخر کار وہ جنگل پہنچ گئے اور گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب شیر آیا تو ان کو گلے ملنے لگا اور چومنے لگا اور بہت پیار کرنے لگا، جیسا کہ کسی کو کوئی قیمتی گم ہوئی چیز دوبارہ ملی ہو۔ تو دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف انسان ہی نہیں جانور بھی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ان میں کس کی دوستی اچھی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔